آج اپنی قبروں سے نکل کر قائد اعظم اور علامہ اقبال یہاں پر نون لیگ کے مقابلے میں وہ الیکشن لڑنے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے نا، تو وہ ایک چیئرمین کی سیٹ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے جو لاکھوں کروڑوں ہزاروں نہیں بلکہ اربوں روپے ایک ایم این اے کی ٹکٹ جیتنے کے لیے، سیٹ جیتنے کے لیے وہ لگا رہا ہے. پہلے وہ کروڑوں روپیہ دے رہا ہے اپنے پارٹی ٹکٹ لینے کے لیے، اس کے بعد پھر وہ کروڑوں روپیہ اپنی پبلسٹی کے اوپر لگا رہا ہے، وہ 10,000 5,000 اپنی رائے کو بانٹ رہا ہے، اور وہ اتنے زیادہ پیسے لگا کر اربوں روپیہ لگا کر وہ اگر اسمبلی کے اندر پہنچ گیا ہے تو اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ اپنے پیسے پورے نہ کرے. وہ آپ کے حق میں سوچے، کوئی کسی کو مطلب حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، کوئی کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ، سارے لوگ ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں. میں ہوں جو آپ کو یہ ساری کی ساری آپ کی تعلیم، آپ کی صحت، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں نا، ان کا جو حل ہے وہ صرف میرے انتخابی نشان کے اوپر. بھول جاتے ہیں کہ اگلے 5 سال تک یہ اسی کچی بستی کے اندر رہے گا، جہاں نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ پانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احتشام فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج کل پاکستان میں الیکشن ہو رہی ہے. ہر حلقے سے مختلف نمائندے آ کر لوگوں سے ووٹ مانگ رہے ہیں، منت سماجت کر رہے ہیں. بڑی بڑی گاڑیاں آپ کو نظر آئیں گی، لینڈ کروزر، فارچونر اور بڑی بڑی لگژری گاڑیاں. یہ آ کر لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ آپ کے خیر خواہ ہیں اور باقی جو سارے لوگ ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں. میں ہوں جو آپ کو یہ ساری کی ساری آپ کی تعلیم، آپ کی صحت، آپ کے جتنے بھی مسائل ہیں نا، ان کا جو حل ہے وہ صرف میرے انتخابی نشان کے اوپر مہر ہے کہ آپ بس اس کے اوپر مہر لگا دیں تو اس کے بعد پھر آپ کی زندگی یوں یکدم بدل جائے گی. بھئی یہ بس باغ دکھا رہے ہیں. اور غریب آدمی پاکستان کا، ویسے ہی کہتے ہیں پاکستانیوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے، تو پاکستانی جو غریب لوگ ہیں یہ بیچارے اپنے مسائل کو بھول جاتے ہیں کہ اگلے 5 سال تک یہ اسی کچی بستی کے اندر رہے گا، جہاں نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ تعلیم ہے نہ صحت ہے. اور یہ ساری کی ساری جو مشکلیں ہیں، پریشانیاں ہیں، مہنگائی کا ایک بہت بڑا طوفان ہے، بھاری بلز ہیں، ٹیکسز ہیں، یہ سارے پاکستانی نے برداشت کر رہے ہیں. اور اگلے 5 سال تک یہ جو آپ کا حکمران ہے، آپ کا لیڈر ہے، یہ اقتدار کے مزے لوٹے گا. اسے آپ کی نہ تو آہیں سنائی دیں گی، نہ آپ کی سسکیاں، نہ آپ کے چیخنے کی، کراہنے کی، نہ ہائے ہائے کرنے کی آواز آئے گی. اسے کچھ بھی سنائی نہیں دے گا. لیکن پھر بھی یہ جو غریب آدمی ہے یہ صرف اسی خواہش کے اوپر کہ شاید کل میرا بہتر ہو جائے، شاید میری کوئی بہتری آ جائے، یہ بیچارہ جو ہے وہ بیوقوف بن جاتا ہے. اور پھر خدا جانتا ہے ان حکمرانوں کے پاس کون سی گدڑ سنگھی ہے، آ کر ایسا مطمئن کرتے ہیں عوام کو، ایسے خواب سناتے ہیں، ایسے سبز باغ دکھاتے ہیں کہ لوگ بیچارے وہ ساری کی ساری باتیں بھول کر وہ پھر بیچارے ان کے پیچھے بھاگنے لگ جاتے ہیں. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. تو حکمرانوں کی ساحری، یہ ان کی جادوگری، یہ لوگوں کی آنکھوں کے اوپر اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے. آج 7 فروری ہے جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں. جب یہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور 1 دن کے بعد الیکشن ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وہی حال ہوگا. لوگ پھر ٹھپے لگائیں گے، دڑا دڑ نعرے لگائیں گے، کوئی آوے آوے جاوے جاوے اور ایک واری فیر اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے. تو حالت ہے کہ پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. تو یہ غضب کے بازیگر لوگ ہیں، عوام کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال رہے ہیں. اب میں آپ کو اپنے حلقے کی مثال دیتا ہوں. یہاں پر جس حلقے کے اندر میں ہوں، NA-73 کے اندر، یہاں سے پچھلے 20-25 سالوں سے ایک ہی MNA جیت رہا ہے جس کو میں نے اپنی زندگی میں جیتے دیکھا شروع سے وہی. اور اب وہ پچھلے جو اقتدار تھا ان کا، اس دور حکومت تھا، اس کے اندر ٹینیور کے اندر ان کی وفات ہو گئی اور اب ان کی بیٹی ہیں. اس دوران وہ یہاں پر تب تک تشریف لائے ہیں جب الیکشن ہوتا ہے، یعنی 2018 میں تشریف لائے تھے وہ. پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تو دوبارہ اس حلقے میں الیکشن ہوا، 2 دفعہ دوبارہ ہوا. تو 2 دفعہ ان کی بیٹی یہاں پر کیمپین کرنے آئی اور اب تیسری مرتبہ پھر وہ یہاں پر، یعنی یہ 3 چکر ہیں ان کے. اور یہ کس لیے ہیں؟ صرف ووٹ مانگنے کے لیے. اس دوران ہمارے حلقے کی حالت تو نہیں بدلی، لیکن اپنے ان کے جو اثاثے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا. یہاں پر سیوریج کا انتظام ہمارے گاؤں میں نہیں ہے. جو سرکاری ہسپتال ہے اس کی بلڈنگ اتنی ناقص ہے، کوئی بندہ گر جائے تو یہاں پر اس کو پٹی نہیں ہو سکتی. یہ اس طرح کا ہسپتال ہے. اور سرکاری سکول ہے، اس کی حالت مطلب 150 بچہ ہائی سکول ہے، اس کے اندر 150 بچہ بھی نہیں پڑھتا. اور وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کیونکہ سرکاری سکول کی حالت ایسی ہے کہ وہاں پر بچے کون بھیجے اور کیوں بھیجے؟ کہیں گے ہم اپنے بچوں کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے ان کو بھیجیں، تو اس لیے یہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد پھر جب مجھے حیرانی اس بات پر ہوتی ہے کہ وہ خاتون یہاں پر جب ووٹ مانگنے کے لیے آئیں تو کسی بندے نے ان سے یہ سوال تک نہیں کیا کہ پچھلے جو 20-25 سال سے آپ اور آپ کے والد صاحب
جو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں، ذرا اس کا حساب دینا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ان دیہاتوں کے لیے آپ نے کیا کیا ہے۔ یہ جو آپ کے نعرے مارتے پھرتے ہیں تو کسی نے کوئی سوال نہیں پوچھا ان سے، کسی کے اندر نہ تو اتنی جرت ہے کہ وہ ان سے سوال پوچھے، اور جرت کو چھوڑیں کسی کے اندر شعور ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے ان حکمرانوں سے سوال کرے۔ ایک بندہ مرتا ہے تو اس کی اولاد، اس کی وارث اس کی سیٹ پر بیٹھ جاتی ہے، باپ مرے تو اس کا بیٹا، اس کا بیٹا مرے تو اس کا بیٹا، اس کا بیٹا مرے تو اس کا بیٹا۔ تو اس طرح سے اگر انتخابات ہوتے رہے نا تو یہ آپ ہر مہینے بعد بھی انتخابات کروا لیں، آپ کا کچھ بھی نہیں ہونے والا، جو مرضی کر لیں۔ اس طرح کے ووٹ اگر آپ نے دینے ہیں نعرے لگا کے، بریانیاں کھا کے، اور چھوٹے چھوٹے جو چودھری ہیں ان کو بس خوشی ہو جاتی ہے کہ ہمیں بس وہ اگلی سیٹ کے اوپر بٹھا رہے ہیں، تو اس طرح سے تو کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حالات ہیں نا یہ ایسے نہیں بدلیں گے۔ اور پھر آپ اگر میں اپنے یہ پارلیمنٹیرینز کی بات کروں جن کو ہم منتخب کر کے پارلیمنٹ ہاؤس میں بھیجتے ہیں کہ یہ جی قومی اسمبلی کے اندر، صوبائی اسمبلی کے اندر ہمارا مقدمہ لڑیں گے، یہ ہمارے حقوق کی بات کریں گے، یہ ہمارے لیے بلز پیش کریں گے اور ان کے اوپر کام ہوگا اور پھر قوم کی تقدیر، اور یہ کرتے کیا ہیں پارلیمنٹ، کبھی آپ ان کا وزٹ کریں پارلیمنٹ کی، کبھی کبھی یہ نشریات لگی ہوتی ہیں لائیو، آپ دیکھیں ان کو کہ یہ ہمارے منتخب نمائندے یہ وہاں پر کیا کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہے، کسی کو گالیاں دے رہا ہے، کسی پر آوازیں کس رہے ہیں، جملے کس رہے ہیں، اور ایک دوسرے کو ٹچکریں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ان نمائندوں کا حال ہے جن کو آپ ووٹ دے کر اسمبلی کے اندر پہنچاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر آوازیں کستے ہیں اور سیاسی مخالفین کے بارے میں ہر طرح کا ٹچ وہ دے دیتے ہیں۔ کوئی کسی کو مطلب حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، کوئی کسی کو غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہا ہے، کوئی کسی کو دین سے بیزاری، مطلب کوئی کسی کو یہودی ایجنٹ کہہ رہا ہے، مطلب آسان بھاشا میں یہودی ایجنٹ ہے کیونکہ یہ میرا مخالف ہے، یہ یہودی ایجنٹ ہے، اور وہ دوسرا ہے وہ میرا مخالف ہے تو وہ پاکستان کا غدار ہے، وہ مخالف ہے تو وہ ملک و ملت کا غدار ہے۔ تو اس طرح یہ ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ہو رہا ہے۔ تو مجھے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ایک بات یاد آ گئی، انہوں نے بڑی خوبصورت، انہوں نے کہا کہ آج اپنی قبروں سے نکل کر قائد اعظم اور علامہ اقبال یہاں پر نون لیگ کے مقابلے میں وہ الیکشن لڑنے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائے نا تو وہ ایک چیئرمین کی سیٹ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اب وہ ایم این اے بننا اور ایم پی اے بننا تو وہ یہ درکنار یہ اپنی ضمانتیں ضبط کروا لیں گے، اور کون کروائے گا؟ قائد اعظم اور علامہ اقبال، اس لیے کہ اس قوم کا منشا اور اس قوم کی جو ترجیحات ہیں ان کے اندر تعلیم کبھی بھی نہیں رہی، اس قوم کی جو ترجیحات ہیں ان کے اندر شعور، پڑھے لکھے افراد اور جو قانون سازی کے اہل ہیں وہ کبھی بھی نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھاگ رہے ہیں اپنی ذات کی خاطر، اپنی برادری کی خاطر، کوئی برادری کو ووٹ دے رہا ہے، کوئی ذات کو، کوئی تعلقات کو، کوئی اپنے کسی مفاد کو ترجیح دے رہا ہے، کوئی کسی مفاد کو۔ تو جب انفرادی جو ترجیحات ہیں وہ قومی ترجیحات کے اوپر غالب آ جائیں تو پھر معذرت کے ساتھ انقلاب نہیں آتے، پھر تبدیلیاں نہیں آتی، پھر آپ جتنے مرضی الیکشن لڑوا لیں، جو مرضی کر لیں، اربوں خربوں روپے لگا لیں، اس طرح سے کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ہمارا ملک اور ہمارے لوگ یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ کوئی پڑھا لکھا آدمی، ایماندار آدمی، کوئی ایجوکیٹڈ وہ یہاں پر آ کر اس الیکشن والی سیٹ کو سنبھالے اور اس ملک کی بھاگ دوڑ کو سنبھالنے کی کوشش کرے۔ یہاں پر کرپشن، بے ایمانی، یہ ساری چیزیں ہمارے لوگوں کی ناک تلے ہوتی ہیں اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ بدماشی، غنڈہ گردی میں آ رہا ہے، یہاں پر پیسہ میں آ رہا ہے، جس کے پاس پیسے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ جتنا مرضی پڑھ لے لکھ لے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی بڑی مطلب ہمارے لوگ نا بڑا سوچتے ہیں کہ یار جو ہمارے نمائندے جو ہے نا ہماری بات نہیں سنتے، ہمارے حق میں بولتے نہیں۔ تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ قومی اسمبلی کا یا صوبائی اسمبلی کا وہ نمائندہ جو لاکھوں کروڑوں ہزاروں نہیں بلکہ اربوں روپے ایک ایم این اے کی ٹکٹ جیتنے کے لیے، سیٹ جیتنے کے لیے وہ لگا رہا ہے، پہلے وہ کروڑوں روپیہ دے رہا ہے اپنے پارٹی ٹکٹ لینے کے لیے، اس کے بعد پھر وہ کروڑوں روپے اپنی پبلسٹی کے اوپر لگا رہا ہے، وہ 10,000 5,000 اپنی رعایا کو بانٹ رہا ہے، اور وہ اتنے زیادہ پیسے لگا کر، اربوں روپیہ لگا کر وہ اگر اسمبلی کے اندر پہنچ گیا ہے تو اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ اپنے پیسے پورے نہ کرے، وہ آپ کے حق میں سوچے، اس کا وہ پاگل ہے، پاگل کتے نے اس کو کاٹا کہ وہ آپ کی فکر کرے۔ وہ کیوں کرے گا آپ کی فکر؟ آپ کی فکر وہ بندہ کرے گا جو ایمانداری کے ساتھ، جو آپ کے درد کو سمجھنے والا ہوگا، جو پڑھا لکھا ہوگا، اور جو اسی لوگوں میں سے، لوگوں کے اسی گروپ سے تعلق رکھتا ہوگا، وہی بندہ آپ کو سمجھے گا۔ تو اس لیے جب بھی آپ ووٹ دینے جائیں تو اگر تو آپ نے اپنی برادری کو پھر وہی کام کرنے ہیں
بریانیاں کھا کھا کے ووٹ دینے ہیں, 5,000 روپے 10,000 روپے لے کے ووٹ دینے ہیں, اور راشن کارڈ بنوا کر ووٹ دینے ہیں, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو والے کارڈ لے کر اگر آپ نے ووٹ دینے ہیں, تو میرے بھائی پھر جو ہے نا وہ آپ کو نکل کر الیکشن کروانے کا اور اس طرح ضمیر فروشی کروانے کا یہ شوق پورا کر لیں. ان سے کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہونے والی اور آپ کا کچھ بھی نہیں ہونے والا. اس لیے آپ نے اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ کل جب 8 فروری کو آپ ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں تو آپ کے ذہن کے اندر یہ باتیں ہوں, یہ بندہ ہر کریکٹر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو کہ میرے حلقے کے اندر پچھلے 20 سالوں سے پچھلے 25 سالوں سے کون جیت رہا ہے, کس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں اور اس نے کیا کیا ہے. تو یہ جب باتیں آپ اپنی ذہن کے اندر رکھیں گے تو تبھی آپ اچھے نمائندے کو ووٹ دیں گے. اچھے نمائندے کو ووٹ دیں گے, وہ قومی اسمبلی کے اندر پہنچ کر, صوبائی اسمبلی کے پہنچ کر آپ کا جو درد ہے وہ محسوس کرتے ہوئے آپ کی بات کو آگے بڑھائے گا, آپ کی مشکلات کو سمجھتے ہوئے ان کو حل کرنے کی کوشش کرے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو.